السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں آپ سب کے لیے لے آئی ہوں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 103 پارٹ 1۔ گارڈ سے بھری گاڑیاں خان حویلی کے سامنے کھڑی تھیں۔ عرفان سکندر کی گاڑی خان حویلی کے پورچ میں کھڑی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے ہوا بھی اجازت لے کر چل رہی ہو۔ ہر طرف اسلحے کی چمک اور بوٹوں کی چاپ ایک اعلان تھی کہ آج اس حویلی میں محبت نہیں، طاقت داخل ہوئی ہے۔ وجدان خان پلک کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، اسے لینے آیا تھا۔ عرفان سکندر اپنی ہونے والی بیوی کو شاپنگ کرانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ رخسانہ پلک کے کمرے میں کھڑی اسے چادر اڑا رہی تھی۔ پلک بے جان سے سامنے لگی دیان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اندر بین ڈال رہا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں قید ہو کر رہ گئی تھیں۔ خان لوٹ آئے، بچائیں مجھے ان درندوں سے۔ آج پلک کو گھر کا ہر فرد درندہ لگ رہا تھا، جو اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے پر تل گئے تھے۔ پلک کو آج ہر رشتے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خود پر بھی آج بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ کیوں اپنے شوہر کی قدر نہ کی؟ آج پلک کے پچھتاوے عروج پر تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں آنسو جیسے سوکھ چکے تھے۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، مگر خاموشی سے۔ آج اسے روحان بخاری سے نفرت ہو رہی تھی، جو اسے بیٹی بیٹی کہہ رہا تھا، لیکن اب اپنی بیوی کی گود میں چھپ گیا تھا۔ بھائی تو جان دے دیتے، اس کا بھائی کیسا تھا؟ پھر وہ سوچنے لگی، وہ تو میرا بھائی تھا ہی نہیں، کوئی رشتہ اس کا نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی چھوڑ گئے۔ سوتیلی ماں نے اسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جو رشتے تھے وہ بھی سب اس کو بھول ہی جاتے اگر اس کا دیان اسے بھول جاتا۔ لیکن دیان نے اسے ڈھونڈا، اس کو مان دیا۔ وہی ناسمجھ بدقسمت تھی جو اس کے ایک پیار کو سمجھ نہ پائی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ، جب سب کھو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے دیان کی تصویر کو دیکھا، جیسے وہ ابھی دیوار توڑ کر اندر آ جائے گا، لیکن دروازے کے باہر جو قدموں کی چاپ تھی، دیان کی نہیں، وجدان خان کی تھی، جو اسے عرفان سکندر کے ساتھ بھیجنے کے لیے لینے آیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ پلک نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زندہ رہنا بھی کبھی کبھی سزا ہوتا ہے۔ پلک نے خود کو چادر میں لپیٹا اور مرے قدموں کے ساتھ رخسانہ کے ساتھ باہر کی طرف آ گئی۔ وہ ایسے تھی جیسے زندہ لاش۔ اس کے قدم زمین پر پڑ رہے تھے، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی جنازے کے پیچھے چل رہی ہو۔ پھر بھی اس کے اندر ان رشتوں کی اہمیت تھی، جن کی وجہ سے وہ زندہ رہنے پر مجبور تھی۔ اس کے سینے میں دل نہیں،
ایک بوجھ دھڑک رہا تھا۔ اگر عرفان سکندر اس مطلبی رشتوں کو مارنے کی دھمکی نہ دیتا تو وہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے، بلکہ اپنی زندگی ختم کر لیتے۔ اس کے لیے مر جانا آسان تھا۔ اس زہر کو گھونٹ گھونٹ پینے سے کہیں زیادہ آسان، لیکن مرنے کے بعد اگر عرفان سکندر اس کے دیان کے رشتوں کو ختم کر دیتا تو وہ دیان کو کیا منہ دکھاتے؟ وہ قیامت کے دن بھی دیان کی آنکھوں میں خود کو کیسے دیکھ پاتی؟ وہ کبھی دیان کو سکھ نہیں دے پائی تھی۔ اس کی ضد، اس کی ناسمجھی، اس کی بے قدری، سب اسے آج نوچ رہے تھے، لیکن اب مرنے کے بعد بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ بھلے اس سے یہ ننگی تلوار پر چلنا پڑتا، وہ چلتی، مگر دیان کے رشتوں کو کچھ نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے قدموں کے ان نیچے بچھے کانٹوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر رک نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنے رشتے تو وہ اب ان کو کہتی ہی نہیں تھی۔ دیان خان کے جانے کے بعد جس طرح سب نے اسے اکیلا کیا تھا، اس کے دل میں ہر رشتہ مر چکا تھا، اندر ایک قبرستان آباد ہو چکا تھا، جہاں ہر نام کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا یقین دفن تھا۔ پلک نے جیسے ہی باہر قدم رکھا، وجدان آگے بڑھا، لیکن پلک نے فوراً قدم پیچھے کر لیے۔ وجدان خان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا، جو اس کے پلک کے سر پر رکھنے کے لیے اٹھایا تھا۔ وہ ہاتھ جسے ہوا میں معلق رہ گیا، اور اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی۔ پلک نے وجدان خان کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، ضرورت نہیں ہے وجدان خان، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ شکوہ تھا نہ آنسو، صرف برف تھی، ایسی برف جو جلنے لگی۔ پلک کے ایک لہجے میں ٹھنڈک سے ایک پل کو وجدان خان کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کیا ہو گیا اس لڑکی کو، اور اس سے بھائی ہونے کا بھی فرض ادا نہیں کرنے دیتی۔ وجدان خان حیران تھا، پلک نے اسے بھائی بلاتی تھی، آج کیسے سے انجان بن کر وجدان خان کہا۔ لیکن وہ اس بات سے بھی مطمئن تھا کہ عرفان سکندر کے ساتھ پلک خوش رہے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وقتی غصہ ہے، اتر جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس پلک اپنے سب رشتے دفن کر چکی تھی۔ وہ کسی کا سہارا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ سہارا دینے والے ہی اسے دھکیل چکے تھے۔ اس سے پہلے وجدان کچھ کہتا، پلک تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر کار پورچ کی طرف چل دی۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ، اس کے قدموں میں عجلت نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ پلک کو آتا دیکھ کر عرفان سکندر نے جلدی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ پلک نے آ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی رخسانہ بھی بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی عرفان کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ وجدان خان بھی جلدی سے آیا تھا۔ وہ پلک کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن پلک کے
رویے نے اس کی کچھ بھی بولنے کی اہمیت ہی سلب کر دی۔ اس کی خاموشی نے سب کو بے نقاب کر دیا تھا۔ گاڑی اسلام آباد کی سڑک پر رواں تھی۔ باہر کی روشنی اندر کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ عرفان سکندر اگلی سیٹ پر صبر کے گھونٹ پی کر بیٹھا تھا اور بار بار شیشے سے پلک کو دیکھ رہا تھا۔ پلک کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، نہ زندگی تھی، جیسے ایک زندہ لاش بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں مگر اندر آگ جل رہی تھی۔ لیکن عرفان سکندر کو اس نے اپنا بنانا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ پلک کا موڈ کیا ہے یا وہ کیا چاہتی ہے۔ اسے بس ایک ہفتہ انتظار کرنا تھا، پھر تو خود ہی اپنے بستر پر اس مغرور لڑکی کے قصبل نکال دیتا۔ بس ایک ہفتہ، اور پلک نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہفتہ، یا تو اس کی زندگی ختم ہوگی یا کسی اور کی۔ خان حویلی کا گھٹن زدہ آنگن ختم ہوا اور سامنے اسلام آباد چمکتا ہوا شاپنگ مال، لیکن باہر کی چمک اندر کے اندھیروں کو نہیں دھو سکی۔ گاڑی مال کے داخلی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ شیشے کے دروازے کے پیچھے روشنیوں کا سیلاب تھا۔ برانڈ کی چمکتی ہوئی تخلیاں، خوشبوؤں کی مہک، لوگوں کی ہنسی، بچوں کی آوازیں، سب کچھ زندگی سے بھرپور تھا۔ اور ان سب کے درمیان پلک، ایک خاموش سایہ۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ عرفان سکندر پہلے اترا۔ اس کے ساتھ دو گارڈ فوراً متحرک ہو گئے۔ پھر اس نے پلک کی طرف دیکھا۔ پلک نے خود دروازہ کھولا اور نیچے اتر آئی۔ چادر اب بھی اس کے گرد ایسے لپٹی تھی جیسے وہ خود کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ لوگوں کی نظریں فوراً اس پر اٹھی۔ کوئی اسے پہچانتا تھا تو کوئی صرف اس کے حسن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عرفان اس کے قریب آیا۔ چلو، وقت کم ہے۔ لہجہ نرم تھا مگر حکم چھپا ہوا تھا۔ پلک نے جواب نہیں دیا، وہ بس چلنے لگی۔ مال کے اندر روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ ہر شاکین میں ایک دلہن کے جوڑے سجے تھے، لال، سنہری، میرون چمکتے ہوئے زیورات، بھاری لہنگے، خوابوں جیسے دوپٹے۔ ہر لڑکی انہیں دیکھ کر مسکراتی، ہر ماں آنکھوں میں خواب سجاتی، اور پلک وہ ہر لباس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کفن کے مختلف رنگ ہوں۔ عرفان نے ایک جوڑا برائڈل سٹور کے سامنے رکھا، دروازہ کھولا۔ میری ہونے والی بیوی کے لیے سب سے بہترین کلیکشن نکالو۔ لفظ میری، پر اس کی آواز میں ملکیت صاف سنائی دے رہی تھی۔ سیلز گرلز احترام سے مسکرائیں۔ پلک کو اندر لے جایا گیا۔ بھاری جوڑے اس کے سامنے رکھے جانے لگے۔ یہ ٹرائی کریں میم، یہ کلر آپ پر بہت جچے گا۔
پلک خاموش کھڑی رہی۔ عرفان نے ایک سرخ لہنگا اٹھایا، یہ والا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ پہلے سے منتظر دیکھ رہا ہو نکاح، سہاگ رات، اور اس کی مکمل جیت۔ پلک نے پہلی بار سر اٹھا کر عرفان کو دیکھا۔ وہ نظر نفرت سے بھری نہیں تھی، وہ خالی تھی۔ وہ خالی آنکھیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔